السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حاضر ہیں یہ مجھے پتا چلنا نا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہر نبی پر ہو، لیکن خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، بزرگان اسلام، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے ایک دعا پڑھی جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی۔ وہ دعا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں تو اور اضافہ کر۔ دعا کا ترجمہ ربی زدنی علما۔ یہ علم ہے کیا؟ علم انسانوں کا محدود ہے۔ سمندر کا ایک قطرہ لیں، قطرہ جانتے نا، ڈراپ، اس ڈراپ کے 1000 حصے کر لیں، 1000 حصوں میں کا ایک حصہ بھی انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کے پاس، میں کسی کی قید نہیں کر رہا، نہیں انسانوں میں فلانے نہیں، انسان کے پاس ایک ڈراپ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے آج کی شروعات ہی سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59 میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اس اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ غیب کی کنجیاں ہیں۔ اکثر مفسرین نے کنجیوں سے مراد خزانے لیے ہیں۔ خزانے، اللہ رب العالمین کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ غیب کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ غیب کے خزانے نہیں جانتا۔ یہاں پر میں آپ سے سوال کروں گا، اور میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن کھلیں، آپ اس کے پیچھے اپنے ذہن لگائیں، جب جواب مل جائے تو آپ کے ذہنوں میں وہ جواب بیٹھ جائے، کیونکہ ہمارا مقصد علم لینا اور دینا ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے غیب کے خزانے جو مفاتیح الغیب کہا گیا، غیب کی کنجیاں کتنی ہیں، کیا کیا ہیں؟ سوال کیا ہے کل کا آپ کا؟ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ سوال ہے یہ آپ کا، غیب کی کنجیاں کتنی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ 3 بار میں دہرایا ہوں، کل آپ ضرور جواب دیں گے۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے سرچ کرے، یوٹیوب پر سرچ کرتے ہو، فیس بک پر سرچ کرتے ہو، ٹیلی گرام پر سرچ کرتے ہو، کہاں بھی سرچ کرو۔ اور میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کے تعلق سے سرچ کرے تاکہ علم بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، یہ غیب کا جو کنجیاں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم کیسا ہے؟ خشکی میں یعنی زمین کے اوپر کیا کیا ہے سب جانتا ہے، اور زمین کے اندر کون سے خزانے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیسی کیسی حالت میں ہے، سب جانتا ہے اللہ رب العالمین۔ زمین کے اندر کیا ہے، زمین پر کیا ہے، سب جانتا ہے۔ اور سمندر میں کیا ہے، سمندر کے اندر کون سے خزانے ہیں، اور یہ خزانے موتیوں کی شکل میں کہاں کہاں پر ہیں، اور یا نہیں تو پیٹرول کی شکل میں کہاں کہاں پر ہے خزانے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے اس کا بھی علم ہے کہ سمندر میں کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا جو پتا گرتا ہے اس پتے کے گرنے کا علم بھی اللہ کو ہے۔
ایک درخت ہے, اس درخت کا مثال کے طور پر اسی کو لے لیجئے, یہ درخت ہے, اس کا پتا گر رہا, اس کے پتے کے گرنے کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ہے. اب یہاں پر ہمیں اپنے ذہنوں کو کھولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا گہرا ہے. ویسے تو اس نادان کے پاس, اس ناچیز کے پاس, اس حقیر کے پاس اللہ رب العالمین کے علم کی وضاحت کرنے کی زبان ہی نہیں ہے, الفاظ ہی نہیں ہے, کچھ بھی عیش نہیں ہے. پھر بھی تھوڑی کوشش تاکہ ہمارے ذہن کھلے کہ اللہ رب العالمین غیب کا کیسے علم رکھتا ہے. دیکھیے ہماری یہ جو مسجد ہے نا, مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ مدینہ مسجد. مدینہ مسجد کے آنگن میں ایک درخت ہے, درخت ہے. اس درخت کو کتنے ہیں پتے؟ کوئی گن سکتا, کوئی بول سکتا؟ اندازہ نہیں, ایگزیکٹ بولنا. اندازے بہت لگا لیتے ہیں بھائی, ایگزیکٹ. اس درخت کو کتنے پتے ہیں؟ وہ جو جھاڑ دکھ رہا ہمیں, اس جھاڑ کو کتنے پتے ہیں؟ نہیں معلوم. اچھا چلو بھائی, اب یہ جو محلہ ہے ہمارا, یہ جو محلہ ہے مومن محلہ نا, اس محلے میں کتنے درخت ہیں, کتنے جھاڑ ہیں؟ اچھا ان جھاڑوں کو کتنے پتے ہیں؟ ذرا غور کریں. یہ میں مسکرانے کے لیے نہیں, اللہ کے علم کی گہرائی میں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتنے پتے ہیں, کتنے درخت ہیں, اور ان درختوں کو کتنے پتے ہیں؟ اب بازو ہی ٹینکی کے بازو کتنے کی درخت ہے نا, ان درختوں کے کتنے پتے ہیں؟ اچھا مومن محلہ ہو گیا. چلیے ہمارے اس گدوال میں کتنے جھاڑ ہیں اور ان جھاڑ کو کتنے پتے ہیں؟ کوئی بتلا سکتے ہیں؟ اچھا گدوال محبوب نگر کو ملا کر کے بتلائیے کتنے جھاڑ ہیں اور ان جھاڑوں کو کتنے پتے ہیں؟ چلیے آندھرا تلنگانہ الگ ہوا نا, تلنگانہ میں کتنے درخت ہیں, کتنے جھاڑ ہیں, اور ان جھاڑوں کو کتنے پتے ہیں؟ کوئی بتلا سکتے ہیں؟ اس روئے زمین کا کوئی سائنٹسٹ نے بدلا لے سکتا؟ عام آدمی کو بازو رکھیے, سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں. چلیے آندھرا, تلنگانہ, کرناٹکا, تمل ناڈو, جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ انڈیا ہے, پورے ٹوٹل ساؤتھ انڈیا میں کتنے جھاڑ ہیں؟ ان جھاڑوں کو کتنے پتے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے؟ اچھا اس ہندوستان میں کتنے درخت ہیں اور ان کو کتنے پتے ہیں؟ اچھا اس دنیا میں امیزون جیسے بڑے بڑے جنگل بھی ہیں نا, اس دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں کو کتنے پتے ہیں؟ کسی کے پاس علم ہے؟ علم نہیں ہے, لیکن ان تمام کی باریکیوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. صرف ان کے گرنے کا نہیں, وہ پتے کب اگیں گے, کب بڑے ہوں گے, اور ان پتوں کو پانی کب پہنچے گا, اور کون سا برسات کا پانی کون سے پتے پر پڑے گا, اور کتنا پانی, کتنے پرسنٹ پانی کس جنگل میں پہنچنا, یہ تمام کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. یہ تو درخت اور درخت کے پتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. پتجھڑ کا موسم جانتے ہیں آپ؟ بزرگوں سے سوال کیجئے گا, پتجھڑ کا موسم کسے کہتے ہیں؟ جسے موسم بہاراں بھی کہتے ہیں. ہوا آتی, سوکھے سوکھے پتے گر جاتے. آپ سے سوال ہے, یہ جو ہوا چلتی نا, بہت سی جگہ پہ چلتی, ایک ہوا کا جھونکا آیا, 2-3 کی بات نہیں کر رہا, صرف ایک پتجھڑ کا موسم ہے, پتے سوکھے ہوئے, ایک ہوا کا جھونکا آیا, ایسا ایک ہوا کا ایسا جھونکا آیا, کتنے پتے گرتے ہیں؟ کتنے پتے گرتے؟ 1 سیکنڈ میں ان لمیٹڈ پتے گرتے, کوئی گن نہیں سکتا اتنے پتے گرتے ہیں. اسی 1 سیکنڈ میں جتنے پتے گرنے, اس اللہ کو ان پتوں کے گرنے کا علم ہے. اللہ اکبر, کیا معمولی بات ہے؟ تھوڑا سوچئے کیسا اللہ رب العالمین کا علم غیب ہے. ایک ہوا کا جھونکا, اس میں کروڑوں اربوں خربوں پتے گر رہے ہیں, ان پتوں کے گرنے کا اللہ رب العالمین کو علم ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس ہوا کے جھونکے سے کون سا پتا گرے گا, اور وہ پتا گر رہا ہے تو وہ پتا زمین پر کب پہنچے گا, زمین پر پہنچنے کے بعد یہ پتا پانی میں بہے گا, یا یہ پتا یہ کسی کے پیر کے نیچے آئے گا, یا یہ پتا ہوا میں اڑتا رہے گا, اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے. سبحان اللہ. صرف ایک پتے کا فرمایا نا اللہ رب العالمین نے, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, جو پتا درخت سے گرتا ہے اس پتے کا بھی علم ہے. ادھر اللہ رب العالمین نے الورقۃ لفظ نہیں لیا. الورقۃ بول دو کوئی خاص پتا, وہ پتا جو آلریڈی ذکر کیا ہوا, ایسا نہیں. ورقۃ کوئی بھی پتا,
کوئی بھی پتا ہو تو کروڑوں اربوں خربوں جس کی حد نہیں بھائی، جو بھی پتا گرے گا اللہ رب العالمین کے علم میں ہوگا. سبحان اللہ، یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. جب اتنا گہرائی کے ساتھ اتنی اندر کی باتیں جب اللہ رب العالمین کو پتا ہو تو کیا اللہ رب العالمین کو ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے ہلچل کی خبر نہیں؟ اللہ رب العالمین کو ہمارے وسوسوں کے تعلق سے یا ہماری نیتوں کے تعلق سے علم نہیں؟ ہم کسی کے خلاف کہہ رہے ہیں تو کس نیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ تھوڑا سوچیں. حاضرین اکرام، اب اللہ رب العالمین نے ایک پتے کی بات کہی نا، تو یہیں پہ اللہ رب العالمین نے نہیں رکائی بات کو اپنے، اور آگے بڑھاتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جو دانا ہے زمین کی تاریکیوں میں، زمین کے ظلمات میں جو بھی دانا پہنچتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو خشک ہے، جو تر ہے، جو کچے ہیں، جو سوکھے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین نے کتاب محفوظ، واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں اس کا علم محفوظ رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کو کتاب محفوظ میں بند کر کے بھی رکھا ہے، لوح محفوظ جسے کہا جاتا ہے. تو حاضرین اکرام، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کی باریکیوں کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اب ایسا غیب کا علم کیا کسی کو دیا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. بعض لوگوں کی بات ہے، جن لوگوں کا یہ خیال ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس آیت پر بس غور کر لیں. بس ایک پتے کے پیچھے اتنی باتیں ہیں اور ہم نے سمندر کی گہرائیوں میں نہیں گئے کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کون سی مچھلی کس رقم کی ہے، کتنے تانبیل ہے، کتنے تانبیلوں کی کتنی ٹانگیں، ہم نے ان تمام کے بارے میں بات نہیں کی. صرف ایک پتا، اور وہ پتے بھی کیسے؟ موز کا پتا ایک الگ رقم کا ہے، انار کے پتے کا رقم الگ ہے، ہر ایک پتے کی کیٹیگری بھی الگ ہے، ان کی کوانٹیٹی کوالٹی بھی الگ ہے. ہم نے وہ تمام باتیں نہیں کی، بس ایک پتے کی بات کی. اللہ رب العالمین پتے کے بارے میں اتنا گہرا علم رکھتا ہے جسے علم غیب کہا جاتا ہے. جو اللہ رب العالمین جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام کا علم رکھتا ہے. اس کی نسبت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں تو کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے مقام کو گھٹانا نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہ ہم تمام اپنے اس بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کہتے ہیں. مدینے کا مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں جو ولیمے کا جو چل رہا تھا داخل ہوئے. لڑکیاں مدینے کی، انصار کی لڑکیاں نعت پڑھ رہی تھیں. اس نعت میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. کس کی؟ کل کی بات بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رکا دیے، نہیں، یہ جملہ جو ہے نا یہ نکال دو، یہ سراسر غلط ہے. جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکا دیے. بعض لوگ بولتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، انکساری تھی. اللہ کے بندو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع انکساری نہیں تھی، وہ عقیدے کا مسئلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے میں گڑبڑی پائی، فوراً رکا دیا. بچیاں ہیں نا، آج کل بولتے ہیں نا بچے ماں کی قسم کھا لیے تو کیا چلتا، عقیدے کا بگاڑے ادھر. وہ پڑھتے نا، وہ ایک بہت مشہور نظم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں نور کہا جاتا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی، اس میں کہا جا نور محمد صلی اللہ، نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنائے جاتے، اور یہ چیز ہمارے اہل حدیث بچے بھی پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین فرما رہا ہم نے ان کو بشر بنایا، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط طرف لے کر کے جا رہے ہیں، نور کی نسبت کر رہے ہیں. ایسے نظموں سے، ایسی نعتوں سے، ایسی غزلوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. حاضرین اکرام، یہاں تک تو یہ بات ہوئی ایک نقطہ، اللہ رب العالمین کا علم کتنا گہرا ہے اور ہم کتنے کم علم ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟
جو دعا ہمیں کرنا ہے وہ دعا کون سی ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب آخری بات ہی لمبی ہوگی تو اب آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بات کیا ہے کہ صراط مستقیم، سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا۔ اچھا، یہ سیدھا راستہ کیسا سیدھا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی؟ کیونکہ دعا میں بندہ وضاحت کر رہا نا، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ یہاں پر دعا کر رہا ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں وضاحت کر دی۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 151 میں صراط مستقیم کون سا صراط مستقیم ہے، اللہ رب العالمین نے ٹوٹل ادھر وضاحت کی، اور اس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق میں صرف ایک بات کہی، ذرا توجہ سے سنیں، اللہ نے اپنے حق میں صرف ایک بات کہی۔ حقوق العباد میں 9 سے لے کر 10 باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ قیامت کے دن بھی اگر حقوق اللہ میں کوئی گڑبڑی ہو، ایک گناہ کے علاوہ اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو اللہ شرک کو چھوڑ کر دوسرا گناہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ اللہ اپنے گناہ معاف کرے، لیکن حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں اگر گڑبڑی ہے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتے۔ دیکھیے آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیا؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آئیے اے لوگوں، آئیے اے لوگوں، میں تم پر ان آیتوں کو تلاوت کر کے سناؤں گا جن کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار کیا ہے۔ جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہ چیزیں میں تم کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ آئیے، یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ سب سے پہلے کیا چیز کہی گئی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک مت کرو، اس کا ہمسر، اس کا پارٹنر، اس کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ اگر بناؤ گے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بڑا بناؤ گے کبیرہ گناہ ہے، لہذا تم یہ مت کرو۔ حالانکہ ادھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ لفظ آنا تھا۔ کہا جا رہا نا سب سے بڑے گناہ کیا ہے وہ میں بتلاؤں گا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ لیکن ادھر کیا بتلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ اپوزٹ معنی یہ ہے، اگر شریک کرو گے تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ادب اور احترام کو مد نظر رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ اپنے لیے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرو۔ یہ شریک کرو بولتے تھے تو لوگ اس کا غلط معنی نکالتے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ بس ایک کام کہا گیا اللہ کے حق میں، اس کے بعد جو بھی باتیں آ رہی ہیں نا تمام بندوں کے حق میں، بندوں کے حقوق بتلائے گئے۔ سب سے پہلے بندوں میں کس کا حق ہے بتلا سکتے ہیں؟ کوئی بتلا سکتے ہیں؟ بندوں میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، والدین کا، وہی بتلایا گیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں بھی جو ہے نا اللہ رب العالمین نے یہ کاموں میں اچھا برتاؤ کرو، یہ کاموں میں مت کرو، ایسا نہیں کہا گیا۔ برائی کا حکم دے رہے ہیں تو اس حکم کو چھوڑ دو۔
برائی کی طرف بلا رہے ہیں، اس برائی کو چھوڑ دو، اس بلانے کو چھوڑ دو، باقی کا ٹوٹل ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ آئی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میری والدہ آئی ہیں مکہ سے، مشرکہ ہیں۔ کیا ہیں؟ مشرکہ ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا نہیں کروں؟ اب میں ان کے ساتھ کیسا میرا ویوہار ہو، میرا تال میل، میرا تعلق ان کے ساتھ اب کیسا ہو؟ کیونکہ میں ایک توحید پرست ہوں، میں اللہ کو ماننے والی ہوں، اور وہ ایک مشرکہ ہے، وہ غیر اللہ کو ماننے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ شرک ایک طرف، رشتہ داری ایک طرف۔ رشتہ داری اگر برائی کا حکم دے تو اس برائی کو نہیں مانیں گے، رشتہ داری کو ہر طریقے سے مانیں گے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ اٹھاتے فطرے دینے میں، انہوں مشرک ہے، میرے خاص رشتہ دار ہیں، انہوں مشرک ہیں، دیوں کیا؟ اب آسان سا جواب دیا جاتا، ارے دو بھائی، رشتہ داری مضبوط ہوتی۔ کیا جواب دیتے؟ انہوں مشرک ہے تو کیسا دوں میں؟ ارے اللہ کے بندے، رزق میں شرک نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول یہودی کو بھی کھلائے ہیں، کافر کو بھی کھلائے ہیں، تم رزق میں جو ہے نا شرک کو لاتے ہو۔ اب جب دعوتوں کا مسئلہ آتا نا، مول صاحب جانا نہیں جانا، نہیں بھائی اب انہوں نہیں گئے تو بہتر رہتا، نہیں مول صاحب نہیں گئے تو رشتہ داری ٹوٹ جاتی۔ اچھا، دعوت کے مسئلے میں رشتہ داری آ گئی، جب دینے کا مسئلہ آ گیا تو شرک کو لا رہے ہو۔ یہاں رشتہ داری میں مضبوط کرنا، انہیں حق کی طرف لانا، یہ نہیں ہے کیا؟ اصل جب ہم دیں گے نا، ہماری نیت یہ رہے نا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دے رہے ہیں، اللہ ہمارے اس دینے کے ذریعے انہیں ہدایت یافتہ بنا، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے۔ بہرحال وبالوالدین احسانا پہلا۔ دوسرا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنے بچوں کو فقیری کی وجہ سے قتل مت کرو۔ کس کی وجہ سے؟ فقیری، غربت، تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ ہم دو ہمارے دو کا قانون مت اپناؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ ادھر رکیے، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم۔ ذرا توجہ دیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو فقیری، غریبی، تنگ دستی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 30 پر 1 میں بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ، فقیری کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا، نحن نرزقہم وإیاکم۔ سوچنے کی بات ہے یہاں پر، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ کم کہتے ہیں تم کو، کا کما کم، تو تم سب کو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ کون سے سورے میں؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 میں۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں کیا فرما رہے ہیں؟ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، تمہیں بھی۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، سکون سے سنیے، اس سورہ انعام میں کہہ رہے ہیں پہلے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم، تمہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہاری اولاد کو جو آ رہی ہے ان کو بھی رزق دیں گے، ان کو، ایک تمہیں اور ان کو۔ لیکن بنی اسرائیل میں پہلے ان کا ذکر کیا گیا، بچوں کا ذکر، اس میں پہلے ماں باپ کا ذکر ہے، بعد میں بچوں کا ذکر ہے سورہ نمبر 6 میں۔ لیکن سورہ نمبر 17 میں پہلے بچوں کا ذکر ہے، بعد میں ماں باپ کا ذکر ہے۔ کیوں بھائی ویسا؟ اس میں کم پہلے ہے، اس میں ہم پہلے ہے، کیوں ایسا؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی خالی ہم کتابوں سے پڑھ لیتے گئے تو کافی ہے، یہ علماء کے بیانہ نہیں سننا چاہیے، سب بیکار ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کیسا ملیں گی؟
وہ اس لیے کیونکہ اس میں پریزنٹ کا اور فیوچر کی بات بتلائی گئی. پریزنٹ کی حال کیا؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. بچے پیدا ہو گئے تو کہیں تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے. ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. ماں باپ کی فقیری کی بات بتلائی گئی. بعض جنے رہتے ہیں نا بچے زیادہ ہو گئے تو کیسے پالنا، پہلے ہمیں غریب ہے، بچے پیدا ہو گئے تو اور ہمیں کہاں غریب ہو جاتے کی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس کا رد کیا. پہلے ہم تمہیں دیں گے بھائی، اس کے بعد بچوں کو دیں گے. ادھر کس بات کا رد کیا گیا؟ بعض جنے بولتے ہیں بچے زیادہ ہو گئے تو انہیں پالنا مشکل ہو جائے گا نا، ہمیں مر گئے تو انہیں غریب بن گئے تو کیسا. اللہ رب العالمین نے ادھر بچوں کا رد کیا گیا کہ نہیں، ہم تمہارے بچوں کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے. اس میں ماں باپ کو اپنی فکر ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، سورہ نمبر 6 میں. لیکن سورہ نمبر 17 میں بچوں کی فکر ہے کہ بچے فقیر ہو جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیسی بات بتلائی. حال کی بھی پریشانی نکال دی. ہم تمہارے کو دیں گے، تمہارے کو پریشان نہیں کریں گے. بچے جہاں دیں گے وہاں روزی بھی دیں گے، تمہارے کو بھی روزی دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی روزی دیں گے. وہاں بتلائے تمہارے بچوں کو بھی روزی دیں گے، تمہارے بچوں کو فقیر نہیں کریں گے اور تمہیں بھی فقیر نہیں کریں گے. یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے بات کرنے کا انداز ہے. یہ کب سمجھ میں آتا پتہ ہے؟ عربی سے ہم پڑھیں گے تب سمجھ میں آتا. اردو کی 4 کتابیں پڑھ کر کے آج لوگ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں نا، ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسا مت کریں. اللہ رب العالمین نے خود علماء اکرام کو چنا ہے. اگر میں مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں تو یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے چنا ہے. ہاں اگر میں اس لائن میں گڑبڑی کیا، میں اپنی منمانی کیا، قیامت کے دن پہلے جانے والوں میں میرا نمبر رہتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے بچائے، اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچائے، اللہ آخری سانس تک حق کہنے والا بنائے، اللہ آخری سانس تک حق کہنے والا بنائے. اللہ ہم جیسے لوگوں سے اللہ لوگوں کو ہدایت دے. تو یہ دوسری بات ہوئی. پہلے ماں باپ کا ذکر ہوا، اس کے بعد بچوں کا ذکر ہوا. سبحان اللہ، پہلے ماں باپ پھر بعد میں بچے. اس کے بعد وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. وہ فحاشیاں جو ظاہر ہو گئی ہیں، وہ فحاشیاں ابھی جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں. ظاہر ہو گئے سو فحاشیاں. ایک چھوٹی سی بات، کیا ریڈ لائٹ ایریاز، وہ فحاشیاں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، موبائل فون راتوں میں. آپ سمجھ سکتے ہیں، میرے کلیئرٹی دینے کی میں آپ کے سامنے کھل کے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. جو فحاشیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور جو فحاشیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ہر قسم کی فحاشی سے دور رہو. اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. اگر برائیوں میں پڑ جاؤ گے، بے حیائیوں میں پڑ جاؤ گے تو یاد رکھ لو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بغیر کسی حق کے، ناحق کے کسی کو قتل مت کرو. ناحق کے کسی انسان کو کوئی قتل نہیں کرے گا. کوئی غلطی ہی نہیں تھی بھائی، جا کے ایسے ہی قتل کر دیے، بام بلاسٹنگ کر دے رہے، معصوموں کا قتل ہو رہا ہے. اگر قتل کرو گے تو یہ قتل کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں وصیت ہے. اللہ وصیت کر رہا ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو، تم سمجھنے والے ہو، کیونکہ سمجھنے والے بہت کم رہتے اور نہیں سمجھنے والوں کی کثرت زیادہ رہتی ہے. حاضرین اکرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یتیم کا مال کھانے سے منع کیا. یتیم کے مال کی حفاظت کرو. آج رہتا نا 5 سال کا بچہ یتیم ہے، اس کو پالے پوچھے، جب وہ بڑا ہو جاتا تیرو پالا پوچھا نام ہے، تیری پراپرٹی میں سے آدھی میری ہونا، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن پکڑے گا. اس کے تعلق سے بتلایا. اس کے بعد فرمایا میزان میں. آج میں ایک بات اہم بتلا رہا ہوں، جو بھی تجارت کرتے ہیں، شاپس میں رہتے ہیں، وہ ذرا خیال رکھ لیں اس بات کا، ذرا اس مسئلے میں ذرا بچ کر کے رہیں، اللہ سے ڈریں. غیر مسلم مسلمانوں کے پاس خریدنے سے پیچھے ہٹتے. وجہ کیا بتلاتے معلوم ہے؟ برابر نہیں تولتا بھائی، وہ تولنے میں ذرا کمی کرتا بھائی. وہ ہمارے پاس سے جب پیسہ لیتا برابر لیتا، جب دیتا نا کمی کر کے دیتا، یعنی وہ تو سیکنڈ کوالٹی کا مال دیتا بھائی. وہ غیر مسلم کہتے اللہ اکبر. غیر مسلموں کو چھوڑو، وہ تو غیر ہو، خود مسلمان ارے ان کی دکان میں نہیں جانا بھائی، انہوں بہت کنجوسی سے دیتے.
آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. اللہ رب العالمین ادھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, تم انصاف کے ساتھ تولو. اللہ یہ حکم دے رہا ہے, آج مسلمان اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ میں اپنے من سے تو نہیں بول رہا نا, یہ میری من کی میری دل کی بات نہیں نا. آج دنیا میں ایسا چل رہا نہیں چل رہا؟ مسلمان تول میں کمی کر رہے نہیں کر رہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں؟ ذرا یہ بات بتلائیے. آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے تجارت میں. تجارت کا سب سے پہلا قانون ہے, اسلام تجارت کے پورے رولز ریگولیشنز دیتا, اس میں سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ انصاف سے تولا جائے, انصاف سے لیا جائے. کوئی مجبور ہے تو اس کا مال ڈاکہ نہیں کیا جائے گا, اس کو نیچے گرا کر کے اس کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جائے گا. ظلم ہے, یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے, یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے. یہ اللہ ہم جو تجارت کرتے ہیں صحیح انداز میں تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح معاملے کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ناپ تول میں کمی سے ہماری حفاظت فرما, آمین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. کہا ذا قربا, جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ جب عہد کیا جائے تو عہد پورا کیا جائے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی کیسے ہے یہ تفسیر؟ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی میرا راستہ ہے, مستقیماً سیدھا سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے سیدھے راستے پر چلا. نبی اکرم نے یہ تمام احکام بتلانے کے بعد کہا وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیماً, جو تم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہو یہ لو, اس پر چلو, یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کا ایک حق, اللہ کے ساتھ شرک. سوچو شرک کی کتنی قباحتیں ہیں. اس کے بعد 10 چیزیں لوگوں کے تعلق سے بتلائی گئی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تم جو ہے نا بچوں کو قتل مت کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, فواحش بے حیائی کی طرف مت جاؤ, ناحق کسی کو قتل مت کرو, ناپ تول اچھی طریقے سے کرو. یہ تھی آج کی باتیں. حاضرین اکرام, اسے پتہ کیا چلا؟ پتہ بھی کچھ چلنا چاہیے نا, سنے چلے گئے ایسا نہیں رہنا چاہیے. اس سے ہم نے آج 2 اہم باتیں معلوم کی. نمبر 1, اللہ کا علم غیب اتنا گہرا ہے, اتنا اعلیٰ ہے, اتنا بلندتر ہے کہ کسی کے پاس وہ علم غیب نہیں ہے. پھر مسئلہ آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, ہم جب کہتے ہیں تو سامنے سوال آتا پھر اللہ کے رسول قیامت کی بات نے کیسا بتلائے بھائی؟ آسان سا جواب, وما ينطق, ہم دلیل سے جواب دے رہے ہیں, اپنی من کی بات نہیں بتلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے بتلایا, سورۃ النجم میں بتلایا ہے, سورۃ النجم سورہ نمبر 53 میں یہ بات بتلائی گئی ہے. آیت نمبر بھی دیتے ہیں 3 اور 4 ہے. کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے, اپنی خواہش سے, اپنے دل سے کوئی بات نہیں بتلاتے. وما ينطق عن الهوى, اس کے بعد کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اکرم جو بتلاتے ہیں وحی کے نازل ہونے کے بعد بتلاتے ہیں. قیامت کی جو بھی باتیں بتلائے کس کی وحی, کس کے ذریعے بتلائے؟ وحی نازل ہوا تو نا. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں اپنی ہی طرف سے بولنا, بیک اپ کوئی بھی نہیں رہنا بولنے والے. علم غیب کہتے ہیں بیک اپ, پیچھے بولنے والے کوئی نہیں رہنا, اپنی ہی طرف سے بولنا, اور وہ علم ان کے علاوہ اس سے پہلے کسی کو نہیں رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ بتلا رہا ہوں. علم غیب کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی ایک فورس, ایک سورس رہنا, بولنے والا. اگر بولنے والا رہا تو وہ علم غیب نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ لیجئے, کیا اللہ رب العالمین کو کوئی بولنے والا ہے کہ یہ بات ایسی ہے چلو بتلاؤ بول کر کے؟ نعوذ باللہ, نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علم میں ہے, اللہ اپنے علم میں سے دیتا ہے. اور اللہ اپنے علم میں سے کس کو دے رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس سے بات پہنچ رہی ہے تو اللہ کے رسول علم غیب کیسا ہوئے؟ عالم غیب, غیب کا علم رکھنے والے اللہ کے رسول کیسا ہوئے؟ پیچھے فورس ہے نا, پیچھے اللہ کی ذات ہے جو علم دے رہی ہے. اللہ رب العالمین جو علم دے رہا ہے اس علم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں.
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو باتیں بتلائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں لوگوں کو بتلائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی بھی بات کہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی بھی بات نہیں بتلائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات آخری سانس تک اپنی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائے. اگر کوئی کہے کہ بحیثیت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلائی، اگر کوئی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب رکھا ہے، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے مقام کو گھٹا دیا، اس نے اللہ رب العالمین کے مقام کو گھٹا دیا. تو آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے. پہلی یہ چیز. دوسرا ہم نے آج سوال کیا، کیا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس جو ہیں وہ کتنی اور کیا کیا ہیں؟ آپ بھی جواب دیں. اگر آپ ہمیں ڈائریکٹ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا نا، اس میں بھی جا کے کامنٹس میں جواب دے سکتے ہیں. تیسری بات جو ہم نے جانی، اللہ کے حقوق ہیں. قیامت کے دن اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے. بندوں کے حقوق اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین نے بندوں کے 10 حقوق بتلائے صرف 1-2 آیتوں میں. تو سوچنا چاہیے بندوں کے تعلق سے ہم کتنے نرم دل رہیں اور ان کے ساتھ ہمارا میل جول کتنا ہو. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں ربنا زدنا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربنا زدنا علما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. ربی زدنی علما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.